بہت شکریہ. جی قادر پٹیل صاحب جلدی بات مختصر بات کریں. فہیم میں آپ کو دے رہا ہوں, اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں. فہیم میری بات مختصر اور جامع ہوگی انشاءاللہ سر. سر یہ آگ لگنے کے واقعہ, فہیم آپ کو دے رہا ہوں, اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. سر یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا, اور ہمارے بھائی نے کل جو بات کی, اور کل آپ چیئر پر موجود نہیں تھے سر, کل مختلف جماعتوں کو, ایک جماعت کے 3 وزراء نے بات کی, JUI سے ہمارے دوستوں نے بات کی, نون لیگ سے بات کی, لیکن بحیثیت پیپلز پارٹی کو ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ہاؤس کو ایڈجرن کر دیا گیا. سر یہ جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی بالکل درست فرما رہے ہیں, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ بڑا حادثہ ہے. خوشی ہوتی کہ یہ میرے بھائی, میرے دوست حکومتی بینچ پر بیٹھے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آئیں وفاق اور سندھ ہم مل کے جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ان کا ازالہ کرتے ہیں. سر یہ آگ لگنے کے واقعات آج کے نہیں ہیں. کراچی کی تاریخ آگ لگنے سے اور لگانے سے بری پڑی. یہ تو 200 دکانیں جلی ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. سر 270 لوگ زندہ بھی جلائے گئے ہیں اس شہر میں, اور ان کو جو ازالے کے طور پر معاوضہ دیا گیا وہ بھی کھا گئے اس وقت کے لوگ. اب آپ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. سر یہ مجھے ایسے لگا کہ یہ آگ لگانا اور آگ لگ جانا یہ کسی جماعت کی ایکسپرٹیز تھی, اس میں شاید کسی نے عمل دخل دے دیا ہے جو اتنے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کام تو ہمارا تھا, یہ ہم 30 سال سے کرتے آئے, یہ خود بخود کیسے ہو گیا. اور جہاں تک وہاں موجود رہنے کی بات ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے کراچی میں جو لکڑی کی بازار ہے وہ مکمل طور پہ ایک بار جل گئی. آج بھی تاریخ گواہ ہے, سندھ گورنمنٹ نے اس کا مکمل ازالہ کیا. میں سر آپ کے اس فلور سے 1 گھنٹے کی مہلت میں اپنے چیف منسٹر سے بات کرتا ہوں کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں, اور یہ جس بینچ پہ بیٹھے ہیں سرکاری بینچ پہ, یہ اپنے وزیر اعظم سے بات کر کے آ جائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. آئے دونوں مل کے بات کر لیتے ہیں, ابھی اعلان کر لیتے ہیں. مجھے اتنا پتا ہے اور بس وثوق سے کہتا ہوں, میں تو ابھی اپنے CM سے بات کر لوں گا. ان کے وزیر اعظم ان کو نام سے تو کیا شکل سے بھی نہیں جانتے, اور یہ 3 دن میں بھی اس سے بات نہیں کر سکتے. تو بات آدمی اتنی کرے جتنی کر سکتا ہو. لہذا مہربانی کر کے بجائے حادثات پہ, پوائنٹ اسکورنگ کے, اپنے ماضی پہ نظر دوڑائیں, کراچی میں لگنے والی آگوں پہ نظر دوڑائیں, اس ٹریڈیشن پہ نظر دوڑائیں جس نے کراچی کو آگ کر دیا تھا. لہذا بات اتنی کریں کہ جتنی آپ کے پاس, جتنا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جگہ رہ جائے. بہت شکریہ سر. جی فہیم خان. ایک احترام کا رشتہ, لیکن کل ان کو مجھے نہیں پتا کیا ہوا کہ وہ اس فلور پر غلط بیانی کر رہے تھے. یہ بالکل درست ہے کہ کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا, آگ لگی اور کئی دکانیں آگ میں جھلسیں, وہاں نقصان ہوا. لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر جناب مرتضی وہاب 3.5 سے 4 گھنٹے اس مقام پہ کھڑے تھے جہاں آگ لگی. 5:50 پر یہ آگ شروع ہوئی ہے اور پوری انتظامیہ اس میں لگی رہی ایفرٹ میں کہ وہ آگ بجھائے. تو افسوس یہ ہوا کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کی جو کوشش اور کاوش ہے, آپ بے شک اس لیے نہ بتائیں کہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کہ لیکن بطور ایڈمنسٹریٹر اگر وہ وہاں کھڑے رہے تو آپ اس کا تذکرہ ذکر ضرور کریں. ہم نہیں کہتے کہ ہم کراچی کے مالک ہیں, ہم کہتے ہیں ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. مالک تو جو کہتے تھے کراچی کو, انہوں نے جو کراچی کی شکل بنائی وہ سب کو پتا ہے, وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے یہ سب جانتے ہیں. جناب ڈیپٹی اسپیکر, دیکھیں میں یہاں پر چونکہ پوائنٹ سکورنگ کا میں نہیں چاہتی کہ یہ چیز عوامی ایشو ہے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے, لیکن بہت مجھے افسوس
افسوس ہوا کہ یہ بھی وہاں کہا گیا کہ وہاں MQM کے اراکین کھڑے تھے. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتی ہوں, میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, وہاں کوئی MQM کا نمائندہ کھڑا نہیں تھا, کوئی MQM کا نمائندہ وہاں کھڑا نہیں تھا. تو سر میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہتی تھی, وہاں پر ایک MPA آئے تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گی, ان کا تعلق بھی MQM سے نہیں تھا. اب وہ یقیناً ایک دوسری جماعت کے تھے, لیکن جس کا کریڈٹ بنتا ہے, ایک کی حاضری کو میں ضرور مانتی ہوں کہ ایک شخص آیا تھا لیکن اس کا تعلق MQM سے نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان ساتھیوں کو کوئی کام کرنا ہی ہے تو آئیے مل کر پاکستان کے لیے یا سندھ کے لیے یا کراچی شہر کے لیے آپ موہاٹا پیلس پہ ہمارا ساتھ دیں. موہاٹا پیلس کے حوالے سے جو ایک غلط آرڈر آیا ہے جس کو ہم چیلنج کر کے بیٹھے اور جس پر ابھی تک اسے روک دیا گیا ہے, آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. جو گجر نالے کے وکٹمز ہیں یا جو اورنگی نالے کے وکٹمز ہیں یا جو محمود آباد کے وکٹمز, ان کے ساتھ جو مدد ہونی ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں. جو کورٹ ہمیں وہ پیسے نہیں دے رہا جو سندھ کا حصہ ہے بحریہ ٹاؤن سے ملا ہوا, جس سے کہ ہم جو کہ وکٹمز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. آپ آگے بڑھیں کراچی کی خدمت کے لیے, لیکن یہاں پوائنٹ سکورنگ غلط بیانی اگر آپ کریں گے تو پیپلز پارٹی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ جواب دے آپ کو. صحیح جی. جی اسامہ قادری صاحب. آپ بولیں گے, آپ بولیں. پوائنٹ آپ کا آ گیا, آپ نے خود کا ایک جماعت کی طرف سے دو, اب وہ میرے پاس آئے ہیں. باجی میں بول لیتا جناب اسپیکر, بہت شکریہ آپ کا. بیٹھ جائیں, اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. میری بہن شازیہ مری نے ابھی جو بات کی ہے تو میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے کل جو اپنا اس مسئلے کو اٹھایا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو اس جگہ پہنچنا چاہیے تھا اور وہاں پہنچ کر آج ان کی داد رسی کے لیے اس وقت ان کے ساتھ جو ہے بیٹھنا چاہیے تھا, ان کی دل جوئی کرنی چاہیے تھی. لیکن آج سوشل میڈیا گواہ ہے اس چیز کا کہ میں وہاں پر 3 گھنٹے میں کھڑا رہا ہوں اور 4 گھنٹے جو ہے کشور زہرا باجی اور ہمارے MPAs جن کا خدمت جن کا شعار ہے وہ سب وہاں موجود تھے. مرتضی وہاب صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ آئے اور آتے ہی نکل گئے تھے. میں اس بات کا گواہ ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے کہ اصولی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ وہاں پر ان لوگوں کے مداوا کرنے کے لیے, ان کے آنسو پوچھنے کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ دکھ ہے مجھے, کراچی شہر جو ہے وہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے جناب, اور وہاں پر جو ہے فائر بریگیڈ کا میں نے تذکرہ کیا کہ 52 فائر ٹینڈر جو ہے وہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو دیے, جن سے پانی ختم ہو گیا اور وہاں پر آگ مسلسل بڑھتی رہی. تو آخر میں نے اس میں کون سی غلط بیانی کر دی ہے کہ نیوی کے وہ جوان وہ آئے اور آ کر انہوں نے اپنے فائر ٹینڈر لا کر انہوں نے وہاں پر آگ بجھائی. کیا کراچی شہر جو 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اس میں ایک آگ لگ جائے اور 4 گھنٹے تک کوئی اس کو سنبھالنے والا نہ ہو تو میں صوبائی حکومت کی نااہلی نہ کہوں تو اور کیا کہوں جناب اسپیکر. میں یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پر جو ہے ان لوگوں کے ازالے کے لیے فوری طور پر کوئی اعلان کیا جائے گا. ہزاروں خاندان وہاں پر بے روزگار ہو گئے, ہزاروں لوگ جو ہے وہ فٹ پاتھ پر آ گئے, ان کی دکانیں, ان کا سرمایہ سب کچھ جل چکا ہے. آج 24 گھنٹے 48 گھنٹے گزرنے کے بعد صوبائی حکومت نے کون سا ایسا قدم اٹھایا کہ میں بولوں اس کو کہ وہ کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہو جناب. تو جناب میرا مقصد نہ پوائنٹ اسکورنگ تھا نہ پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے کا تھا, بلکہ وہ احساس دلانا تھا کہ آج وہ لوگ صدر میں بیٹھے ہوئے احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی کوئی ان تک نہیں پہنچ رہا. ہم یہاں سے جائیں گے, جو وہاں کے عوامی نمائندے وہ جا کر ان کے ساتھ خیر سگالی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور اگر احتجاج کرنا پڑا سندھ حکومت کے خلاف تو ہم احتجاج میں ان کے ساتھ جو ہے روڈوں پر بھی ہوں گے. بہت شکریہ.
جو آگ کراچی میں صدر میں لگی، کوئی 350 کے قریب دکانیں جلی یا جلائی گئی، اس کے لیے تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سر مطالبہ کرتی ہے ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے، فل طریقے سے انکوائری کی جائے۔ اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنے جو کہ سندھ کو 52 فائر ٹینڈرز، جس وزیر اعظم صاحب کی یہ بات کر رہے اسی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 52 فائر ٹینڈر دیے، وہ کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں پہنچے؟ کیونکہ وہ تو سندھ کا کام بنتا تھا، کوئی 13 سال سے لگاتار حکومت کر رہے ہیں۔ مجھے بتائے پنجاب میں 1122 ہے، کے پی کے میں 1122 ہے، سندھ میں ایک یہ سرکاری ایمبولینس سروس بتا دے، سندھ میں فائر بریگیڈ ان کے پاس نہیں ہوتی، آگ یہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں، جس طرح محترمہ نے کہا، میری بہن نے نام بھی لے لیتی، پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 ایم پی ایس تھے سب سے پہلے وہ پہنچے اور وہ کھڑے رہے جب تک وہ مدد فائر بریگیڈ فائر ٹینڈرز نہیں آ چکے تھے، لوگ نہیں آئے، وہ کھڑے رہے، پاکستان تحریک انصاف کھڑی رہی، کام کرتی رہی۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہاں انکوائری کمیٹی بنائے، شفاف انکوائری ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ آگ لگی نہیں ہے، یہ لگائی گئی ہے، اس کی پراپر انکوائری ہو اور جو ازالہ ہو، جو دکانداروں کا ہزاروں لوگ وہاں کام کرتے تھے ان کو کمپلسیٹ کیا جائے، ان کی اور اس کے بعد بات ہوتی ہے بلدیہ کی۔ بلدیہ میں جو 270 لوگ جلے، پاکستان تحریک انصاف آج کے دن تک ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی حکومت تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کیا؟ ان کو چاہیے تھا ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے، ان کو سزا دیتے، کیوں سزا نہیں دی؟ بلدیہ کے جو غریب بچے تھے، جو مزدور تھے، ان کو آگ لگی، پیپلز پارٹی نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ حکومت ان کی تھی، میران ٹاؤن میں آگ لگی، حکومت ان کی تھی، ایس بی سی اے ان کا ہے، این او سی یہ دیتے ہیں، وہاں فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے، این او سی یہ دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ایف آئی آر بھی جو وہ انیل کپور بنے ہوئے سی ایم، اس کے خلاف کٹنی چاہیے، اور یہ انشاءاللہ ہم یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی لے کر آئیں گے اور کراچی کا مقدمہ لڑیں گے، کراچی کا حق لے کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جی میاں جاوید لطیف صاحب۔